لیکن یہ معاشرے کی ضرورت تھی، اس لیے رب تعالیٰ نے حکم بیان فرمایا تھا، اور اسی وجہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے باقی نکاح کر کے دکھائے۔ تو مستشرقین کا وہ اعتراض کہ تمہارے نبی نے بہت زیادہ نکاح کیے، تو معاذ اللہ ان کو نکاح کا شوق تھا۔ آپ دیکھ لیجئے کہ جتنے بھی نکاح کیے سوائے اماں عائشہ کے، ساری کی ساری خواتین یا تو طلاق یافتہ تھیں یا بیوہ تھیں، اور ان خواتین سے حضور کی کوئی اولاد نہیں۔ تو اس سے بات پتہ چلتی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی دلجوئی کرنے، ان کے قبیلے کے لوگوں کو مسلمان کرنے کی غرض سے اور ان خواتین کے درجات کی بلندی کی وجہ سے ان سے نکاح کیا تھا، اور اس وجہ سے نکاح کیا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ازواج مطہرات میں عدل کر کے دکھائیں، تاکہ امت کے وہ مرد کے جو زیادہ شادیاں کر سکتے ہیں ان کو عدل کرنے کا طریقہ آ جائے۔ یہ وجہ تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنے زیادہ نکاح کیے، اور حضور کے نکاح تو گنتی کے ہیں 11 نکاح، جبکہ سابقہ انبیاء کرام کے نکاح تو اس سے کہیں زیادہ ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ رب تعالیٰ نے انسان کو انسیت اور میلان دے کر پیدا کیا، یعنی انسان کی طرف مائل ہوتا ہے، لہذا اللہ نے انسان کو 2 جنس قرار دیا، 2 جنس کی صورت میں اللہ نے تخلیق فرمایا، بعض کو مرد بنایا ہے، بعض کو عورت تخلیق فرمایا، اور ان دونوں کا آپس میں میلان ہے کہ ایک دوسرے کی طرف کھنچے چلے جاتے ہیں۔ تو ان کے اس تعلق کو پاک اور صاف کرنے کے لیے اور ان کے اس رشتے کو جائز قرار دینے کے لیے رب تعالیٰ نے نکاح کا طریقہ بیان فرمایا۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق اس لیے فرمایا تھا کہ رب تعالیٰ نے یہ چاہا کہ روئے زمین پر میرا کوئی خلیفہ ہو، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اللہ فرماتا ہے بلا شبہ یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں روئے زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا مقصد رب تعالیٰ کی خلافت تھی، جسے اللہ تعالیٰ زمین پر جاری کرنا چاہتا تھا، اور حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ حضرت حوا کو تخلیق فرمایا تاکہ نسل انسانی کی بقا ہو سکے اور رب تعالیٰ کی خلافت وہ جاری و ساری ہو سکے۔ اگر حضرت آدم علیہ السلام کے بعد نسل انسانی باقی نہ رہتی تو وہ جو خلافت کا سلسلہ جو انبیاء کرام کے ذریعے سے آگے بڑھنا تھا وہ کس طرح جاری ہوتا؟ لہذا انسان کی بقا، نسل انسانی کی بقا اور فلاح کے لیے رب تعالیٰ نے مرد اور عورت کو تخلیق فرمایا تاکہ ان سے نسل انسانی آگے بڑھتی رہے اور انبیاء کرام در انبیاء کرام اللہ تعالیٰ کی خلافت آگے بڑھتی رہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اس خلافت کی ذمہ داری حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت پر ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے خلفاء، صحابہ اور دیگر اولیاء کرام کو یہ ذمہ داری دی گئی کہ وہ رب تعالیٰ کی اس خلافت کے مستحق ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس سے ان کو یہ اعزاز حاصل ہو رہا ہے کہ وہ روئے زمین پر اللہ تعالیٰ کی نشانیاں۔ تو انسان کی فلاح اور بقا اور نسل انسانی کو بچانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ مرد اور عورت کو جمع کیا جائے، ان کا نکاح کیا جائے تاکہ نسل انسانی کی بقا ہو۔ تو جہاں کہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عبادات کا طریقہ بیان فرمایا، وہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کی اخلاقی اور معاشرتی تربیت بھی فرمائی۔ نکاح کے نتیجے میں قائم ہونے والا معاشرہ پاکیزہ ہوتا ہے، اس میں لوگ ایک دوسرے کے ذمہ دار ہوتے ہیں، شوہر بیوی کی ذمہ داری ادا کرتا ہے، بیوی شوہر کی ذمہ داری ادا کرتا ہے، اور پھر یہ دونوں مل کر اپنی آنے والی اولاد کی تربیت کرتے ہیں، تو ایک پاک اور صاف معاشرہ پروان چڑھتا ہے۔ جبکہ اس کے مقابلے میں اگر معاشرے میں بے حیائی اور زنا عام ہو جائے تو معاشرے میں بہرہ روی کا ایک دورہ ہو جاتا ہے، اور پھر کوئی کسی کی سننے والا نہیں ہوتا۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے نکاح کو لازم قرار دیا۔ دیکھو 2 وصف ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو عطا فرمائے، ایک عقل اور دوسرا ہے شہوت۔
درود شریف پڑھیں گے۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ دو وصف بہت ضروری اور اہم ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اگر عقل شہوت پر غالب آ جائے تو بندے کا مقام و مرتبہ کچھ اور اگر شہوت عقل پہ غالب آ جائے تو وہ نیچوں سے نیچ ہو جاتا ہے۔ اللہ نے بعض مخلوقات کو عقل عطا فرمائی ہے، بعض کو شہوت عطا فرمائی ہے، اور بعض کو دونوں اوصاف عطا فرمائی۔ چنانچہ اگر ہم فرشتوں کو دیکھیں تو رب تعالیٰ نے ان کو شہوت نہیں دی، ان کو اللہ نے عقل عطا فرمائی۔ ان میں کوئی جنس نہیں ہوتی، کوئی مرد عورت نہیں ہوتے، ان کو اللہ نے عقل عطا فرمائی ہے، اور اللہ نے ان کو نور سے تخلیق فرمایا۔ ام عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور نے فرمایا خلقت الملائکۃ من النور، حضور نے فرمایا کہ اللہ نے فرشتوں کو نور سے تخلیق فرمایا، اور وہ اللہ کے وہ بندے ہیں کہ جو اس کی رضا اور اس کے احکام کی ادائیگی میں مشغول رہتے ہیں۔ اس لیے